الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد گھر کے متعلق اولاد کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی نصائح اور آپ کی ہدایات، اس پہ بات چل رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ایک جامع وصیت جس کے آخر میں گھر اولاد کے سلسلے میں آپ نے ہدایت فرمائی، اور وہ جامع نصیحت یہ ہے کہ معاذ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور فرمایا پہلی بات لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تو قتل کر دیا جائے چاہے تو جلا دیا جائے۔ یہ معاذ کی شان بات تھی۔ ویسے تو عام مسلمانوں کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے صرف زبان پر کفر کا کلمہ لا سکتا ہے، دل سے ایمان پر، اسلام پر اطمینان ہو، یقین ہو۔ جب یہ پتہ ہے کہ جان جا رہی ہے اور صرف کفر کے اظہار سے جان بچ سکتی ہے تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ لیکن اس میں اعلیٰ درجہ عظیمت کی بات، بڑھیا بات کیا ہے؟ جان بھی چلی جائے، جلا بھی دی جائے، شرک نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا۔ دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تُعَقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فرمایا اپنی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے حکم دیں کہ اپنے اہل و عیال اور مال و منال چھوڑ کر نکل جا، والدین کی ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری بات فرمائی وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو ایسا کر دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ پھر حاکم اسلام اور مسلمانوں کا حاکم جو چاہے اسے سزا دے، چاہے ساری زندگی اسے قید میں رکھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تو فرمایا کرتے تھے اسے قتل کر دیا جائے، اتنی گند ہے یہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے قید کر دے حاکم، اس لیے کہ اللہ نے کہا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، جو مرضی اس سے ہو، جو مرضی اس سے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز نہ چھوڑنا جان بوجھ کے، جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا، اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھی نصیحت فرمائی وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب نہ پینا، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الخمر ام الخبائث، تمام گندگیوں کی جڑ ہے، خباثت انتہا۔ اللہ حفاظت فرمائے، شرابی آدمی کے ہاں رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں رہتا، شرم و حیا کی ساری حدیں ختم ہو جاتی۔ فرمایا شراب نہ پینا، پھر فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، گناہ سے بچنا، اس لیے کہ ہر گناہ کے ساتھ اللہ کا غضب ہے۔ گناہ سے بچنا، لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ چھوٹے بڑے گناہ کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک سانپ ہوتا ہے وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے، اور ایک سانپ ہوتا ہے کم زہریلا ہوتا ہے۔ بتائیے بڑے زہریلے سے بچوں کو بچاتے ہیں، جس سے کم زہر ہوتا ہے اس کو گھر میں رکھتے ہیں،
چھوٹے بڑے کی مثال ایسی ہے کہ ایک میں سانپ میں زہر زیادہ ہے، ایک میں زہر کم ہے، لیکن زہر دونوں میں ہے، دونوں اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ بڑی نافرمانی یہ بھی نافرمانی ہے، کس کی نافرمانی؟ حاکموں کے حاکم کی، بادشاہوں کے بادشاہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے کہ دیکھو، شرک نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، شراب نہ پینا، اور شراب نہ پینے کے ساتھ ساتھ کیا نصیحت فرمائی؟ گناہ نہ کرنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی بہت نیکیاں کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، اور دوسرا آدمی فرائض اور واجبات اس پہ اکتفا کرتا ہے، اس کی زندگی میں نفلی عبادات زیادہ نہیں ہیں لیکن گناہ نہیں کرتا، ان دونوں میں محفوظ کون ہے؟ کون محفوظ ہے خطرات سے، اللہ کی پکڑ سے، ناراضگی سے؟ فرمایا جو آدمی کثرت سے نفلی عبادات کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے، یہ ہر وقت خطرے میں ہے، کوئی بھی گناہ اس کی ساری نیکیوں کا سلسلہ ملیاں میٹ کر دے گا، اور ہر خطا کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا۔ اور قرآن نے بتایا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جو ان قوموں پہ آسمان سے پتھر پھینکے، یا زمین ان کے لیے پھٹ گئی، یا تند و تیز ہوائیں ان پہ چلیں، یا سمندروں میں طغیانی آ گئی، یا جو ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کا جرم کیا تھا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے گناہ نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اگر تجھ سے زیادہ نفلی عبادت نہ بن پائی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے غضب کو ساتھ نہ لینا، اللہ کے غضب کو ساتھ نہ لینا۔ آج کے مسلمان اگر اس کی زندگی بدلتی بھی ہے تو اس کا سارا زور وظائف پہ ہوتا ہے اور کچھ نفلی عبادات پہ ہوتا ہے، لیکن زندگی میں اور گھروں میں جو رچے بسے گناہ ہیں اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، رچے بسے گناہوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے دین کی نورانیت سے محروم رہتا ہے، دین کے انوار و برکات سے محروم رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ اس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، میدان جہاد سے بھاگنا نہیں، اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں اور لوگوں کے لاشوں کے پشتوں کے پشتے لگ رہی ہوں، بھاگنا نہیں۔ فرمایا نصیحت فرمائی وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، فرمایا اپنے گھر والوں پہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، بخیل نہ بننا کہ وہ تکلیف میں آ جائیں، اور ایسا بھی نہیں کہ پاؤں اتنے پھیلا رہے ہو کہ چادر چھوٹی ہے، اتنی پاؤں پھیلانا، اتنی اخراجات بنانا، ایسے ہی زندگی کا معیار رکھنا کہ قرض میں نہ آ جانا، مصیبت میں نہ آ جانا۔ تو اپنے گھر کے اخراجات ایسے رکھنا جتنی استعداد ہے، سمیٹ کے رکھنا اپنے آپ کو۔ بخل اچھا نہیں کہ ان کو تکلیف میں ڈال دی، اللہ نے مال دیا ہے، خوشحالی دی ہے، آسانیاں دی ہیں، پھر کیوں روک کے رکھ رہا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ رہا، اور ہے آمدنی تھوڑی، اخراجات بڑھا دی ہے، یہ بھی بری بات ہے۔ اس لیے کہ اخراجات تو جتنے مرضی بڑھانا چاہو بڑھ سکتے ہیں، ہے یہ اختیار میں، لیکن آمدنی اختیار میں نہیں ہوتی، آمدنی اختیار میں نہیں ہوتی، اخراجات کنٹرول کرنا اختیار میں ہے۔ اگر انہیں بڑھا دیا اور آمدنی اختیار میں نہیں آیا، کیا کرو گے؟ اس لیے کہ مقروض کی تو اللہ کے نبی نے بس اوقات جنازہ بھی نہیں پڑھایا۔ قرض لینا تو کوئی اچھی بات نہیں، ہاتھ پھیلانا تو کوئی اچھی بات نہیں۔ تو
تو فرمایا اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر کی زندگی رکھنا، دیکھا دیکھا نہیں۔ اوپر آنا آسان ہے، نیچے گرنا بڑا مشکل کام ہے، پھر نیچے آنا بڑا مشکل کام ہے۔ اوپر تو دوڑ لگتی ہے، لیکن نیچے آنے میں موت آتی ہے بس اوقات۔ آدمی خودکشیاں کرتا ہے، خودکشیاں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، اور ہمارا جو موضوع چل رہا تھا گھر کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، تو آخر میں اللہ کے نبی فرمان لگے وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ادب، اپنے گھر والوں کو ادب سکھانے کے لیے، اپنے بچوں کو دینی زندگی سکھانے کے لیے حسب ضرورت موقع بموقع سختی بھی کیا کرو، موقع بموقع سختی بھی کیا کرو۔ یہی حکمت ہے، یہی حکمت ہے۔ حکمت کس کا نام ہے؟ جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کرے، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کرے، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کرے گا، جہاں نرمی کی ضرورت ہے سختی کرے گا۔ یہ حکمت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے کہ جہاں نرمی کرنی تھی وہاں سختی کر رہا، اور جہاں سختی کرنی تھی وہاں نرمی کر رہا۔ تو موقع بموقع حسب ضرورت اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تنبیہ بھی کرو، اور انہیں پتہ ہو کوئی بڑا ہے، کوئی روک ٹوک کرتا ہے۔ بچہ اسکول نہ جائے، یونیورسٹی نہ جائے، کاروبار بھی نہ جائے تو بڑی بے چینی ہوتی ہے، اور یہی بچہ نماز نہ پڑھے، اللہ کا نافرمان مانے، ماتھے پہ بل نہیں آتی، کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، اس پہ ناراضگی نہیں ہے، اس پہ ناراضگی نہیں ہے، اس پہ تو بڑی فکر ہے، بڑی ناراضگی ہے، بلکہ بس اوقات کئی دن تک بیٹے سے بات نہیں کرتا، کام پہ نہیں جاتا، پڑا رہتا ہے، پڑھنے نہیں جاتا۔ لیکن کھلے عام اللہ کی نافرمانی میں ہے، اس پہ ماتھے پہ بل نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا۔ ان کو یہ فکر ہو کہ ابا ہے، والد ہیں، گھر کے بڑے ہیں، والدہ ہیں، یہ کریں گے تو ٹوک ناراض ہوں گے، برا منائیں گے، انہیں یہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے وَآخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور تم ایسا کیا کرو کہ ان کے دلوں میں، اپنے گھر والوں کے دلوں میں، اہل و عیال کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرتے رہو۔ اس کے لیے دو بھی تدبیر کرو، یہ گھر کے سربراہ کے فرائض میں داخل ہے، اس کے بارے میں کل قیامت میں اس سے باز پرس ہوگی۔ وَآخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، کہ ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرو۔ اللہ سے ڈریں وہ، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اگر خوف خدا ہو جائے تو اس کی خلوتیں بھی اچھی ہو جائیں گی نا، تنہائیاں بھی اچھی ہو جائیں گی، ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہوگا تب بھی وہ پاک دامن محفوظ رہے گا۔ خوف خدا، اللہ دیکھ رہا، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی بڑی خطرناک ہے۔ بس اوقات اللہ کریم کھرے کھرے رسوا کر دیتا ہے، نعمتوں میں رکھ کر رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کا خوف بٹھاؤ، اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا۔ ابراہیم ابن ادم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت کوئی ایسی تدبیر بتائیں کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں۔ اب یہ لوگ اللہ والے نہ اسے برا منایا، نہ اسے دھتکارا، نہ اسے مجلس سے بھگایا، اس سے کہا بیٹے چند تدابیر ہیں، گناہ بھی کرتے رہنا، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے۔ بڑا خوش ہوا،
یہ بزرگ اچھا ہے. فرمایا بیٹے ایسا کرو وہاں چلے جاؤ جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو، جہاں اللہ کا دیکھنا نہ ہو. نہ اس کی سلطنت میں رہو گے نہ اس کی بات ماننی ہوگی. شرمسار ہوا. لہو مقالید السماوات والارض، ہر طرف اس کی کناتیں لگی ہیں، کہاں سے نکلو گے؟ قیادت یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا بیٹے پھر ایسا کر لو نا کہ نہ اس کا کھاؤ پیو نہ اس کی ماننی ہوگی، اس کا کھانا پینا چھوڑ دو. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. نہ کھلائے تو کون کھلا سکتا، نہ پلائے تو کون پلا سکتا ہے. یہ اسی کی مہربانی ہے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، سالہ سال سے کھلا پلا رہا ہے. کہا بیٹے پھر ایسا کرو جب مرنے لگو تو مہلت مانگ لو کہ کچھ مہلت مل جائے، توبہ کر لو، مہلت لے لینا. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. دفتر گیا تو واپس کوئی نہیں، یونیورسٹی گیا تو واپس کوئی نہیں، سڑک پہ گیا تو وہیں چلا گیا. جو وقت لکھا ہے اماں کے پیٹ سے لکھی ہے، جس حال میں لکھی ہے اسی حال میں چلا جائے گا. سوتے سوتے بھی مر رہے ہیں، سوتے سوتے بھی مر رہے ہیں، نہیں اٹھتے. 31 سال کا نوجوان چند دن پہلے سویا، کوئی نہیں اٹھا، کوئی بیماری نہیں بظاہر. وقت لکھا ہے. کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہ بیٹے جب قبر میں جاؤ تو پھر یہ خیال رکھو، کہہ دینا بھائی اندر نہیں انٹری ہو سکتی فرشتے کی، سوال جواب مجھ سے نہیں پوچھنا. کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. جب دیکھا نا نوجوان کے دل کی دنیا سازگار ہے، بیج ڈالا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے. کہنے لگا بیٹے جس رب کے ہم اتنے محتاج ہیں، جس کی نعمتوں کے ہم اس قدر محتاج اور فقیر ہیں، بتائیے پھر اس ذات سے حیا نہیں آتی؟ کوئی شرم و حیا بھی تو ہوتی ہے. پھر اس محسن حقیقی سے حیا نہیں آتی؟ آنکھوں سے آنسو بھر لائے. کہا توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تو اپنے گھروں میں اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں، بے شمار ہیں، لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. کون دے رہا؟ کس کی عطا ہے؟ اماں کے پیٹ سے تو ہم بھی لاکھوں کی طرح ایسی بغیر لباس کے آئے تھے. تو اللہ کا خوف، اخفہم فی اللہ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو. یہ ماں باپ کے فرائض میں ہے، ذمہ داری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے کہ روک ٹوک بھی ہو، تنبیہ بھی ہو، سختی بھی ہو، اور اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں، نفسانیت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اللہ رب العزت بھائی ایسی مبارک زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.